السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے اور اس کا نعرہ لگانا کیسا؟ تو یاد رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت فی زماننا عرف عام میں مسلک اہل سنت و جماعت کا مترادف ہے، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہوا مسلک اہل سنت و جماعت، جس کا اطلاق بلا شبہ جائز ہے۔ حاصل یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور یہی مسلک سواد اعظم ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو، اور بلا شبہ یہی ملت ناجیہ بھی ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کے 2 صدی بھی نہیں گزرے، پھر ان کی جانب منسوب یہ مسلک یعنی مسلک اعلیٰ حضرت بظاہر تو نیا مسلک ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، تقریباً 2 صدی قبل بر صغیر میں کچھ ایسے نئے فرقے جنم لیے کہ ان کے بانیوں نے عقائد اہل سنت اور ان کے معمولات کو شرک و بدعہ کہا، جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے وہابیت کی تبلیغ کے لیے ایک کتاب بنام تقویت الایمان مرتب کیا، جس میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر و ناظر، شفاعت، استعانت، نداء یا رسول اللہ اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک و بدعہ قرار دیا، جبکہ یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات سے ہیں اور قرآن و احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔ یوں ہی میلاد و قیام، صلاۃ و سلام، ایصال ثواب، عرس معمولات اہل سنت و جماعت سے ہیں اور صدیوں سے اہل سنت میں رائج ہے، مگر ان نئے فرقوں یعنی نام نہاد اہل سنت و جماعت کے علم برداروں نے انہیں شرک و بدعہ کہا بھی اور لکھا بھی۔ حاصل کلام یہ کہ ان نئے فرقوں کے بانیوں نے معمولات اہل سنت کو شرک و بدعت قرار دیا، کہا اور لکھا، پھر بھی اپنے آپ کو یہ لوگ اہل سنت و جماعت ہی کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، لکھتے ہیں اور لکھواتے ہیں۔ آج بھی بر صغیر میں وہابی دیوبندی سے پوچھئے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تو ان کا جواب ہوگا اہل سنت و جماعت۔ نیز غیر مسلموں کا طبقہ بھی مسلمانوں کو یا تو شیعہ سمجھتا ہے یا سنی سمجھتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا بریلی شریف کی سرزمین پر، اور آپ نے اپنے زمانے کے علماء کو دیکھا کہ یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، نئے فرقوں کے اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں، تو آپ نے بھی عقائد اہل سنت کی محافظت کے لیے قدم آگے بڑھایا، اہل سنت کی دفاع میں قدم کو آگے بڑھایا، اور اہل سنت کے عقائد و معمولات کے دفاع میں دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ اہل سنت کے ایک ایک عقیدہ کے ثبوت میں آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرما دی،
اور اسی بنیاد پر آپ اہل سنت و جماعت کی صف میں نمایاں ہو گئے اور عقائد اہل سنت کی بے مثال وکالت کے سبب یہ عقائد اعلیٰ حضرت کی ذات کی جانب منسوب ہونے لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگنے لگے۔ یعنی آپ نے اہل سنت و جماعت کی خدمت ہی اس طرح کیا ہے، وہ بے مثال خدمت کیا اہل سنت و جماعت کی کہ اس زمانے کے علماء بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد کو اعلیٰ حضرت کی جانب منسوب کرنے لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگنے لگے۔ یہ ہے اصل وجہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا، مسلک اہل سنت کی محافظت اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اور اس کے دفاع میں آپ نے دلائل و براہین کے انبار لگائے، وہ خدمت انجام دی آپ نے کہ اہل سنت کے و جماعت کے عقائد اعلیٰ حضرت کی ذات کی جانب منسوب ہونے لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگنے لگے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مسلک کو کسی بڑی ذات، بڑی شخصیت، کسی ولی، کسی بڑے عالم کی جانب منسوب کرنا یہ صحیح نہیں، اور ایسا کرنا اہل سنت و جماعت سے انحراف ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ سنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا یہ اہل سنت و جماعت سے انحراف ہے اور ایسا کہنا یہ صحیح نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آج بھی وہابی دیوبندی کا عام و خاص طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت ہی کہتا ہے اور سمجھتا ہے، جبکہ انہوں نے اور ان کے علم برداروں نے معمولات اہل سنت کو شرک و بدعہ کہا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ انہیں بھی اور ان کے علم برداروں کو بھی اہل سنت و جماعت کہیں گے جنہوں نے معمولات اہل سنت کو شرک و بدعت کہا؟ اس پرفتن دور میں اس مسلک کو اعلیٰ حضرت کی جانب منسوب کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کہنا امتیاز کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے کوئی غلط نہیں، بالکل درست ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں سچے سنی صحیح العقیدہ کو اگر پہچاننا ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی سے پہچاننا آسان ہے۔ اس لیے ہم اپنے اسٹیج پر مسلک اہل سنت زندہ باد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، دونوں نعرہ لگاتے ہیں۔ اب بات یہ رہی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا مسلک اہل سنت سے انحراف ہے، تو سن لیجئے، انحراف اس وقت ہوتا جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور مسلک اہل سنت سے انکار کرتے، مگر ہم مسلک اہل سنت سے انکار نہیں کرتے، اس کا نعرہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کا مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ ان نئے فرقوں سے امتیاز کے لیے اس مسلک کو ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا تاکہ ہم میں اور ان میں امتیاز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے۔ اور یہ نعرہ لگانا اس طرح کا شرعاً درست ہے، اور میں کہتا ہوں بغرض امتیاز مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا افضل ہے، مگر اس صورت میں بھی ہم مسلک اہل سنت و جماعت کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے، مسلک اہل سنت و جماعت کا بھی نعرہ لگائیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہم کو اور سارے مومنین کو تادم حیات مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔